پاکستانی حکام نے بے شک عوام کو یہ تسلی دی ہے کہ ہم بہرحال بہر صورت رابطے میں ہیں امریکہ سے، اور امید ہے کہ معمول کی کارروائی کو جلد ہی واپس لایا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ یہ پابندی مستقل تو نہیں ہے، لیکن عارضی طور پر ایک بہت بڑی پریشانی کے طور پر ثابت آئی ہے۔ چلیے اب ایک اور نازک موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں۔ بات ہے ایران کی۔ ایران میں گزشتہ ہفتے احتجاجی مظاہروں کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی اور خطے میں جنگ کی افواہیں۔ گزشتہ دنوں ایران میں عوامی مظاہروں پر سخت کریک ڈاؤن ہوا، اور اس کریک ڈاؤن کی وجہ سے امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جوابی ملٹری کارروائی کی بھی دھمکی دی۔ ایرانی حکومت نے فی الفور ریٹیلیشن کی ہنٹ بھی کی، انٹرنیٹ بھی بند کر دیا گیا، سینکڑوں مظاہرین کو گرفتار کیا گیا، اور بار بار انٹرنیشنل میڈیا پر اینالسٹ یہ خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ اس صورتحال میں ایران کی طرف سے امریکن بیسز پر جوابی کارروائی بہت حد تک ممکن ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے 12 فروری کو امن و امان کی بگڑتی صورتحال کے تحت امریکہ کو یہ پیغام دیا کہ اسلامی جمہوریہ جنگ تو نہیں چاہتا، لیکن جنگ کے لیے تیار ضرور ہے۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ایران آج بھی امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے، بات چیت کے راستے کھلے ہیں، لیکن مذاکرات منصفانہ اور باہمی احترام پر ہونے چاہیے۔ ایرانی ایرانی وزیر خارجہ نے بار بار امریکی ٹیلی ویژن چینلز پر شوز کیے اور بار بار ٹرمپ کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وی آر ریڈی فار وار بٹ وی ڈو ناٹ وانٹ وار۔ اسی دوران امریکی صدر ٹرمپ نے کل ایک دعویٰ کیا کہ ایران کے اعلیٰ عہدیداران نے ان سے رابطہ کیا ہے اور جنگ سے پہلے مذاکرات کی بات کی ہے۔ تاہم ٹرمپ نے خبردار کیا کہ وہ اس ملاقات سے پہلے بھی کارروائی کر سکتے ہیں۔ امریکی فوج نے بھی بہت محتاط رویہ اپنایا ہوا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکی افواج کا بعض حصہ قطر میں بیس سے واپس بلایا جا رہا ہے، اور ساؤتھ چائنا سی میں بھی امریکن ویسلز کی موومنٹ کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ عراق میں بھی لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہاں پر فوجی کارروائی ہوتی محسوس ہو رہی ہے۔ تاہم امریکی حکام کا کہنا یہ ہے کہ یہ حرکت بار بار پہلی دفعہ نہیں ہوئی، اور اس کا مقصد صرف اور صرف مڈل ایسٹ میں اپنے اڈوں کو مضبوط کرنا ہے۔ مڈل ایسٹ کی بعض عرب ریاستوں نے جب اس بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ رائٹرز کے مطابق ایران نے قطر، سعودی عرب اور عمان سے کہا ہے کہ وہ امریکی صدر ٹرمپ پر دباؤ ڈالیں